بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے سبق کا نام ہے الرسول یعنی رسول۔ جب شیطان نے لوگوں کو کفر اور شرک میں مبتلا کر دیا تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو اپنی مخلوق سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ میرے بندے ضائع ہوں اور میرے بندے اتنے بڑے گناہوں میں مبتلا ہوں، تو اللہ پاک نے بھی چاہا کہ ان کو اللہ کا پیغام سنانے والا اور ان کو ہدایت دینے والا کوئی بھیجوں۔ اب وہ بھیجا ہوا کیسا ہو اس سبق میں اس کے بارے میں بتایا جائے گا۔ وَأَرَادَ اللَّهُ أَن يُرْسِلَ إِلَيْهِمْ رَجُلًا مِّنْهُمْ وَيُكَلِّمُهُمْ وَيُنصَحُ لَهُمْ۔ اللہ نے ارادہ کیا کہ ان کی طرف ایک مرد کو بھیجیں جو ان سے کلام کرے اور انہیں نصیحت کرے۔ ارادہ یرید ارادتاً بمعنی چاہنا، ارسلا یرسلو ارسال بمعنی بھیجنا، یرسلا حالت نصب میں ہے ان کی وجہ سے۔ کلمہ یکلم تکلیم بمعنی کلام کرنا، بات کرنا، گفتگو کرنا۔ نصیحت بمعنی خیر خواہی کی بات کرنا۔ ان اللہ لا یکلم واحدا واحدا، بے شک اللہ تعالیٰ ایک ایک سے بات نہیں کرتے۔ ان اللہ لا یخاطب کل احد یقول له افعل کذا افعل کذا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر ایک سے مخاطب نہیں ہوتا کہ اس سے کہے تو اس طرح کر اور تو اس طرح کر۔ انا حرف مشبہ بالفعل، لفظ اللہ انا کا اسم ہے اور آگے پورا جملہ جو ہے وہ انا کی خبر ہے۔ کلمہ یکلم تکلیم بمعنی کلام کرنا، بولنا۔ خاطبہ یخاطب مخاطبتاً یعنی مخاطب ہونا۔ قال فعل ماضی، یقول اس کا مضارع ہے۔ افعل امر کا صیغہ ہے واحد مذکر حاضر کا۔ ان الملوک لا یکلمون واحدا واحدا، بے شک بادشاہ ایک ایک سے بات نہیں کرتے، یعنی بادشاہ ایک ایک سے کلام نہیں کرتے بلکہ وہ کسی ایک کے ذمے لگاتے ہیں، پھر آگے ان کا پیغام پہنچایا جاتا ہے۔ تو یہ تو بادشاہوں کا اصول ہوا۔ ان الملوک لا یذهبون الی کل احد یقولون له افعل کذا افعل کذا، بے شک بادشاہ ہر ایک کے پاس نہیں جاتے کہ ان سے کہیں تو اس طرح کر اور تو اس طرح کر۔ ملوک جمع ہے ملک کی، ملوک یعنی بادشاہ، کئی بادشاہ۔ افعل وہی امر کا صیغہ، اور اس فرمایا کہ بادشاہ ایسا نہیں کرتے کہ وہ ایک ایک کے پاس جائیں اور خود اس کو منع کریں، بلکہ بادشاہ انتظام کرتے ہیں کسی کا کہ ہم اسے وزیر بنائیں اور پھر وہ ہمارے پیغام آگے پہنچائیں۔ والملوک بشر کالبشر، اور بادشاہ تو انسان ہوتے ہیں انسانوں کی طرح۔ یقدر کل احد ان یراہم، ہر ایک یہ طاقت رکھتا ہے کہ انہیں دیکھ سکے۔ وَيَسْمَعَ كَلَامَهُمْ، اور ان کی بات سن سکے۔ یعنی بادشاہ کا تو یہ کہنا جو ہے کہ ایک ایک شخص کے پاس جائیں اور اسے کہیں کہ تو اس طرح کر، اس میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ اگر وہ بات کہہ بھی دیں کسی کو تو ہر بندہ ان کی بات کو سن سکتا ہے اور ہر آدمی بادشاہ کو دیکھ بھی سکتا ہے۔ وَلَا يَقْدِرُ أَحَدٌ أَن يَرَى اللَّهَ، لیکن کوئی یہ قدرت نہیں رکھتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھ سکے، کیونکہ بادشاہ بھی انسان اور اس کی رعایا بھی انسان ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا نہیں کہ اللہ جو ہے وہ انسانوں کی طرح نہیں ہے کہ لوگ اس کو دیکھ سکیں۔ وَيَسْمَعَ كَلَامَهُ وَيُكَلِّمَهُ، اور سن سکیں اس کا کلام اور اس سے بات کر سکیں۔ ہو ضمیر جو ہے یہ اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی اللہ کا کلام ہر بندہ نہیں سن سکتا۔ وَلَا يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا مَنْ أَرَادَ اللَّهُ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ، نہیں قدرت رکھتا اس پر
مگر وہی شخص جس کا اللہ ارادہ کرے اور جب ارادہ کرے اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام سننے کی طاقت جو ہے وہ ہر بندہ نہیں رکھ سکتا، لیکن صرف وہی بندہ اللہ تعالیٰ کا کلام ڈائریکٹ سن سکتا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں، جس کا اللہ تعالیٰ ارادہ کریں، اور وہ بھی اپنی مرضی سے ہر وقت اللہ تعالیٰ کے کلام نہیں سن سکتا، جب اللہ چاہتے ہیں تو اس کو سنوا دیتے ہیں۔ فَأَرَادَ اللَّهُ أَن يُرْسِلَ إِلَى النَّاسِ رَسُولًا يُكَلِّمُهُمْ وَيَنْصَحُ لَهُمْ، اللہ نے ارادہ کیا کہ لوگوں کی طرف ایک رسول بھیجیں جو ان سے بات کرے اور انہیں نصیحت کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قاصد ہو، ایک پیغامبر ہو جو لوگوں کی طرف پیغامات کو لے کر آئے، اللہ تعالیٰ کا پیغام سنائے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سیدھے راہ کی طرف بلاتے ہیں اور وہ سیدھا راستہ کون سا ہے وہ ان کو بتلائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کے درست راستے کے لیے ایک رسول کا انتخاب کیا کہ ان کے لیے ایک رسول ہونا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔